عورت کا ایک بھیانک روپ۔ عورت چاہے کسی روپ میں بھی ہو، اس کا ایک تقسیم ہے، لیکن یہی عورت اگر شیطانی روپ اختیار کر لے تو اپنی اور اپنے پیاروں کی عزت سنبازار نیلام کر دیتی ہے، اور اس کے سبھی رشتے زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہ پاتے، معاشرہ انہیں جینے نہیں دیتا۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو ایک پورے خاندان کی داغ بیل ڈالتی ہے، لیکن یہی بیوی اگر بگڑ جائے تو پورے خاندان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اس میں کسی حد تک قصوروار مرد بھی ہوتا ہے، جب مرد مذہب کو ایک مکروفریب سمجھ کر گھر سے نکال دیتا ہے اور بچوں کو نام نہاد روشن خیالی کے نام پر ایسے اسکولوں میں داخل کرا دیتا ہے جہاں مذہب کو ایک غیر اہم چیز بتایا جاتا ہے، بیوی اور بیٹی کو فیشن کے نام پر کیالی چیاٹی دے دیتا ہے، تو یہی بیوی اور بچے جنسی ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دن مرد کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی جائیداد کے لیے اسے قتل تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، تو پھر اس مرد کو قسمت کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ یہ کہانی ایک ایسی بے وفا عورت کی ہے نسی جان کر انسان کا بیوی جیسے پاک رشتے پر بھی اعتماد الفاٹے جاتا ہے۔ کریم حسین میرا بہت قریب دوست ہے، وہ پہلے بہت غریب ہوا کرتا تھا، پھر اس کے ایک اور دوست جمیل جو ایک کاروباری آدمی تھا نے کریم کی بہت مدد کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کریم حسین مالدار ہو گیا۔ کریم خود تو کسی حد تک ایک مذہبی آدمی تھا اور ایمانداری سے کمانے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کا دوست جمیل کا مذہب سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، بس دن رات کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ میری ملاقات جمیل سے الفک جو بیشتر کریم کے گھر ہو جاتی تھی۔ الفا سین کے 3 بیٹے تھے، عدنان، عمران اور عفان۔ تینوں بچے ایک بہت بڑے انگلش میڈیم پرائیویٹ سکول میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے جمیل صاحب سے کہا کہ جمیل صاحب، بچے ماشاءاللہ آپ کے بہت ذہین ہیں، بس تھوڑا بہت مذہبی تعلیم بھی بچوں کو ملا دیں تاکہ بڑے ہو کر انجینئر یا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بن سکیں۔ تو جمیل صاحب نے جھٹ سے جواب دیا، یار مولویوں سے مجھے ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، عجیب و غریب ہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، کہیں بچے خود کاش بمبار ہی نہ بن جائیں۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھئی سبھی مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن موصوف کسی کی سوانے کو تیار نہ تھے۔ میری پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی تو پھر تقربائے 11 سال تک میری جمیل صاحب سے ملاقات نہ ہوئی۔ گزشتہ دنوں جب میں واپس اپنے شہر آیا اور ڈیفنس میں اپنے دوست کریم سے ملنے گیا تو وہاں جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ جمیل صاحب بہت کمزور ہو گئے تھے اور سنبھل کر چلتے اور بات کرتے کرتے اکثر کھو جاتے۔ پہلی ملاقات تھی اس لیے میں نے اتنا کھل کر نہیں پوچھا۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے تو میں نے کریم سے پوچھا کہ جمیل صاحب کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ جمیل اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے دل کا مریض بن بیٹھا۔ پھر اس نے جو رودات سانائی وہ قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔ کریم کاروبار بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کے چکر میں لگا رہا، اور جب شادی کی باری آئی تو اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن مال و دولت کریم کے پاس بے شمار تھی، اس لیے کریم نے اپنے سے بہت کم آمر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کی جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم اور کریم کی آمر میں 11-12 سال کا فرق تھا۔ اعظم جنسی طور پر نہایت پراکشش اور دراز قد تھی، انتہائی فیشن کی شوقین۔ کہیں مرتبہ رشتہ داروں نے کریم کو بتایا، لیکن کریم پر تو روشن خیالی کا بھوت سوار تھا۔ وقت گزرتا گیا، کریم کے بچے ہو گئے، لیکن عظما نے اپنے چال ڈھال تبدیل نہ کیے۔ بچے بڑے ہو کر کالج جانا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑے بچے عدنان کے ویسے تو بہت دوست تھے، لیکن اس کا ایک دوست حماد جو عمر میں اسے سے 3-4 سالام بڑا تھا کافی آزاد خیال تھا۔ حماد اکثر عدنان کے ساتھ گھر آتا تھا۔ کریم کو حماد کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا تھا، وہ کہیں مرتبہ اعظم سے کہتا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کو گھر آنے سے منع کرو، لیکن سامنے عدنان کھڑا ہو جاتا اور اپنے باپ کو ظالم باپ کہہ کر پکارتا اور حماد کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اعظم کریم سے بحث شروع کر دیتی کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اپنا اچھا بارا سمجھتے ہیں، اور حماد ایک شریف لڑکا ہے، اس کے ماں باپ نہیں، اس لیے اکیلا پن دور کرنے کے لیے عدنان کے پاس آ جاتا۔ بیچارہ کریم اولاد کی خاطر اس کو اپنے گھر میں برداشت کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، عدنان مزید تعلیم کے لیے کینیڈا چلا گیا اور عمران ملائیشیا، جبکہ چھوٹا عفان ابھی تک سکول جاتا تھا، لیکن حماد کا گھر آنا جانا کم نہ ہوا۔ ایک دن عدنان نے کینیڈا سے فون کیا کہ حماد کی نوکری ختم ہو گئی ہے،
اس لیے جب تک اس کو نئی نوکری نہیں مل جاتی وہ میرے کمرے میں رہے گا۔ کریم کو جب یہ پتہ چلا اس نے عزم کو ڈانٹا کہ حماد ایک چھوٹا بچہ نہیں بلکہ ایک نامحرم مرد ہے، اس کو ہم گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن عظما نے رونا شروع کر دیا کہ حماد میرے بچوں جیسا ہے، اب مجھ پر شک کرتے ہیں۔ الفادر کینیڈا سے عدنان کا فون آ گیا، اس نے پھر باپ کو خرافات سانائیں تو چاروں ناچار کریم کو اجازت دینا پڑی، لیکن اس شرط پر کہ وہ الفا پر والے کمرے سے سیدھا باہر آیا جایا کرے گا، گھر کے اندر والے پورشن پر اس کا آنا جانا منع ہے۔ شام کو کریم گھر آتا تو حماد شارٹس اور بانیان پہنے کبھی چھت پر تو کبھی لان میں گیا آمتا ہوا نظر آتا۔ کریم کو غصہ تو بہت آتا لیکن کیا کرتا، بچوں کی خاطر برداشت کرتا رہتا۔ ایک دن کریم گھر آیا تو گھر میں سوائے چوکیدار کے کوئی بھی نہ تھا۔ عزم کو آواز دینے لگا، تھوڑی دیر میں عزم ہانپتی کامتی چھت کی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی، بالب کری شرٹ ایسی پہنی تھی کہ چھاتیاں باہر نکل رہی تھیں۔ کریم غصہ سے لال پیلا ہو گیا، تام کہاں تھی اور یہ کیا حالیہ بنایا ہوا ہے؟ تام نے عزم نے جھٹ سے جواب دیا، وہ حماد کو بہت تیز بخار تھا تو اسے میڈیسن دینے گئی تھی۔ کریم نے کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا تو تام کیوں اس کے پاس گئی ہو، اور وہ بھی اس حالیے میں؟ عظم یہ سوان کر رونے لگی اور کہنے لگی، ساری زندگی اب کے ساتھ گازر گئی لیکن اب کی شک کی عادت نہیں گئی، میں تو اس کی بیمار پرسی کرنے گئی تھی۔ عزم نے کینیڈا میں عدنان کو فون کر دیا۔ عدنان نے کریم کو فون پر بدتمیز اور بد تہذیب باپ کہہ کر پکارا اور ساتھ ہی ملائیشیا میں اپنے بھائی عمران کو فون کر کے کہا کہ ہمارا باپ پاگل ہو گیا ہے، ماں کے ساتھ ظالم کر رہا ہے۔ ایک دن ملائیشیا سے عمران کا فون آیا کہ وہ اب ہاسٹل میں نہیں رہے گا بلکہ اسے پیسے چاہیے تھا کہ ایک فلیٹ لے سکے۔ کریم شفقت پدری سے مجبور تھا، اس نے عمران کو پیسے بھیج دیے۔ الغرض عمران نے ملائیشیا میں فلیٹ لے لیا۔ ایک دن کریم اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو کینیڈا سے عدنان کا فون آیا کہ پاپا اب ماما آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، وہ آج کی فلائٹ سے ملائیشیا جا رہی ہیں جہاں وہ عمران کے ساتھ رہیں گی۔ کریم نے سوچا چلو یہ بہتر ہے، کم از کم اس منحوس حماد سے تو جان چائے بٹے گی۔ اس شام جب گھر آیا تو پتا چلا حماد بھی کہیں جا چاکا ہے۔ کریم نے شاکر ادا کیا، چلو اس ماسبت سے تو جان چھوٹی۔ تقربائے ایک ہفتے بعد عمران کا ملائیشیا سے فون آیا کہ پاپا ماما اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ حماد سے شادی کرنے جا رہی ہیں، کل ان کا نکاح ہے۔ کریم کی تو جیسے جان نکل گئی کہ اس کا اپنا بیٹا یہ کیا بکواس کر رہا ہے، نہ طلاق ہوئی وہ کیسے اس لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نسی وہ اپنا بیٹا کہتی تھی۔ اس نے جلدی سے عدنان کو کینیڈا میں کال کی کہ تعمیری ماں کیا گال کے لانے جا رہی ہے، لیکن آگے سے عدنان کا جواب سوان کر تو وہ اور بھی حیران ہو گیا۔ عدنان نے کہا، ابو ماما ساری عمر اب کا ظالم سہتی رہی ہیں، اب اگر وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے، اب بھی دوسری شادی کر لیں۔ کریم کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہ اپنے بچوں کا حسین طرح کا رویہ دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ کریم نے آفس میں جانا چھوڑ دیا، گھر میں ٹہلتا کبھی کیا سوچتا کبھی کیا، آخر اس لڑکے نے ایسا کیے جادو کر دیا کہ میرا سارا گھر میرے خلاف ہو گیا۔ شام کو عفان جب اسکول سے آیا باپ نے اسے ساری کہانی سنائی تو عفان نے کہا، سو واٹ پاپا، اف الحماد از نائز پرسن، اور برائے مہربانی مجھے اس معاملے سے داور رکھیں پلیز۔ ایک دن اس نے چوکیدار اور آیا کو بالایا اور پوچھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے، تو جو کہانی انہوں نے سنائی وہ دن لام دھلا دینے والی تھی۔ چوکیدار نے کہا، صاحب ہمیں بیگم صاحبہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کو کچھ پتا چلا تو ہماری نوکری چلی جائے گی اور وہ ہم پر چوری کا پرچہ کرا دیں گی۔ بیگم صاحبہ اور وہ لڑکا پورا دن بارہنہ حالت میں اوپر کمرے میں گندی فلمیں دیکھتے رہتے تھے۔ اس لڑکے نے تو بیگم صاحبہ کو نشے پر بھی لگا دیا تھا، آپ کے بچوں کو جائیداد کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پہل تو انہوں نے آپ کو زہر دینے کی بھی کوشش کی لیکن پھر خود ہی ڈر گئے۔ پھر انہوں نونغونا نے اب کی جائیداد کی تمام کاغذات جعلی بناتے رہے۔ جب کریم نے یہ جعلی کاغذات کا سانا تو وہ فورائے الماری کی طرف بھاگا۔ جب الماری کھولی تو کیا دیکھا، تمام جائیداد کے کاغذات غائب تھے۔ تب کریم کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ پھر ایک دن عدالت سے اسے جائیداد کا سمن ملا اور اب کریم عدالت کے چکر کاٹ رہا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، بیچارہ کریم نہ صرف اکیلا رہ گیا بلکہ معاشرے میں جینے کا حق بھی کھو بیٹھا۔
اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امین۔